السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، میری فاریکس ٹریڈنگ کے لیے کون سا کرنسی پیئر بہتر ہے؟ دنیا کے اندر تقریباً کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ فاریکس ٹریڈنگ نہیں کی جاتی۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ فاریکس ٹریڈنگ الاؤ نہیں ہے، فلاں جگہ پہ نہیں ہے۔ میرے حساب سے جہاں تک میری انفارمیشن ہے، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ فاریکس ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے یا الاؤ نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر فاریکس ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔ ہاں، کچھ رولز چینج ہو سکتے ہیں۔ یو ایس اے کے اندر کچھ ایسے رولز ہیں جن رولز کو عام جو ہماری ایشیا ہے یا دوسری کنٹریز ہیں، ان کنٹریز کے اندر وہ رولز نہیں ہوتے۔ تو بیسٹ فاریکس کرنسی پیئرز کون سا ہے آپ کی ٹریڈنگ کے لیے؟ یہ سوال بہت ہی آسان ہوتا اگر اس سوال کا جواب میرے لیے ہوتا۔ میں کہتا میرے لیے فلاں کرنسی پیئر بہتر ہے، یا آپ کسی ایک شخص کے لیے ہوتا تو میں کہتا آپ کے لیے فلاں بہتر ہے۔ لیکن میں ان سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ سن رہے ہیں میرے الفاظ، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے، میں ہر شخص کو سے بات کر رہا ہوں کہ کون سا کرنسی پیئرز بہتر ہے۔ میں اس حوالے سے 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور ان 3-4 چیزوں پہ آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے خود اس بات کا جواب دینا ہے کہ میرے لیے کون سا کرنسی پیئرز آپ کے لیے بہتر ہے جس پہ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب ٹریڈر ہیں وہ تکے پہ ٹریڈنگ نہیں کرتے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کے اندر جتنے بھی کرنسی پیئرز ہیں ان سب پہ کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے کچھ 1 2 3 بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں، 1 یا 2 پیئرز پہ کام کرتے ہیں اور انہی پہ ٹریڈ کر کے پروفٹ کماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ دنیا کے کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا آپ ایک غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ترقی پذیر ملک سے تعلق رکھتے ہیں، یا ترقی یافتہ ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یا انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یا ایشیا کے ادر جو کنٹریز ہیں ان سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کے لیے بہت بدقسمتی کی بات ہے، میرے لیے بھی بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے پیئرز پہ فاریکس میں ٹریڈنگ نہیں کر سکتے۔ شاید بہت ہی کم بروکرز ہوں گے، شاید بہت ہی کم، 100 میں سے 1 آدھ بروکر ہوگا، اور وہ بھی بہت زیادہ سپریڈ کے ساتھ جس پہ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یو ایس اے سے ہیں، آپ یو ایس کے اندر آپ نے ڈالر کے اندر کام کرنا ہے، آپ یو کے سے ہیں، آپ نے یورو جی بی پی پہ کام کرنا ہے، آپ جس ملک پہ ہیں اس ملک کے پیئر پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو یہ تو ہماری مجبوری ہے، ہم اپنے پیئر پہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ان ملک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جن ملک میں ان کے اپنے پیئرز ہوتے ہیں، تو فاریکس میں سب سے بہتر کرنسی پیئرز ان کا اپنا ہے۔ کرنسی پیئرز نہیں، کرنسی ان کی اپنی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ یو ایس اے میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، تو امریکہ کے اندر آپ نے ایک تو آپ نے یو ایس ٹی پہ کام کرنا ہے، اس کو اپنے ملک کا پتہ ہے، اپنے ملک کے حالات کا پتہ ہے، فنڈامنٹل کا پتہ ہے، اور باقی چیزیں وہ ادھر سے ہی سیکھ لے گا۔ تو یو ایس کے ساتھ آپ نے دوسرا اس ملک کو سلیکٹ کرنا ہے جس ملک کے اندر سب سے زیادہ انٹرسٹ آپ کے پاس ہو، جس ملک کے سیاسی صورتحال آپ کے پاس ہو، جس ملک کی معاشی صورتحال آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہونے والا ہے، ملک کے اندر کون کون سے صورتحال ہیں، کیسا ملک جا رہا ہے، ان کے سیاسی طور پر جو لوگ ہیں وہ ملک کو کس طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں، کیا مارکیٹ اپ جائے گی، ان کی پوزیشنز، ان کی جو سیاسی صورتحال ہے، سیاسی شخصیات ہیں، کیا وہ ملک کو آگے لے کر جائیں گے، یا کچھ نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دن میں بھی اور رات میں بھی غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے سے پہلے سب سے بڑی جو بیسک ہے فاریکس کی، پرائس ایکشن سے بھی زیادہ چیز میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ آپ کو ملک کے حالات پتہ ہونے چاہیے۔ آپ پاکستان کے اندر ہیں، آج سے تقریباً یہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، شاید کچھ مہینے پہلے جب حالات نظر آ رہے تھے، تو اس ٹائم پہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر اس ترتیب سے ہماری گورنمنٹ بنتی ہے، 100% میں نے ایک چیز سمجھائی تھی
کچھ دوستوں نے شکوہ بھی کیا تھا کہ آپ شاید غلط دے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی حالات وقت سکھاتا ہے اور وقت ہی ان کو جواب دیتا ہے، اور آج وقت نے بتا دیا ہے کہ ملک کے اندر اگر اس ترتیب سے جیسا کہ نظر آ رہا تھا حکومت بنتی ہے، اور جو میں نے دیکھا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا تقریباً 95% اسی طریقے سے گورنمنٹ بن گئی ہے۔ تو ایک لفظ بولا تھا 116 روپے کا ڈالر تھا آئی تھنک، تو اگر ایسا بنا تو ڈالر 140 اور پھر 150 کو ٹچ کرے گا، 160 پہ بھی جا سکتا ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ملک کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً 140 142 143 کو بھی اس نے ٹچ کیا ہے، اور جہاں تک میری انفارمیشن کا تعلق ہے آئی ایم ایف کی جو نیکسٹ ہم نے لون لینے جا رہے ہیں، اگر وہ لون ملتا ہے تو ڈالر دوبارہ 150 کو ٹچ کرے گا۔ یہ صورتحال ہے مجھے پاکستان کا، پوری دنیا سے سب سے زیادہ جو مجھے علم ہے وہ پاکستان کا ہے۔ اگر آپ انڈین ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو حالات پتہ ہیں، اگر آپ کا ایک بزنس مائنڈ ہے آپ کو انڈیا کے پوری دنیا سے زیادہ حالات پتہ ہوں گے۔ اگر آپ کسی اور ملک سے رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، تو آپ پوری دنیا سے زیادہ بنگلہ دیش کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ملکی صورتحال ہے، جو ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل پہ کیا آگے جا رہا ہے ملک یا پیچھے جا رہا ہے۔ یہ کوئی سیاسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم سیاسی لوگوں کی بات کریں، یہ ہمارا ایک بزنس کے حوالے سے بات ہے جس کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھانا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو یو ایس ہے، اب یو ایس ڈالر کیوں بن رہا ہے، میں آپ کو ایز ایک سیاسی بتا رہا ہوں۔ ٹرمپ افغانستان جنگ سے نکل رہا ہے اور بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے میں نکل جاؤں، اس کو پتہ ہے، اس کا ایک جو سوچ ہے وہ بزنس سوچ ہے، اس کو پتہ ہے میں نے ان کو اپنے ملک کو جنگوں میں دھکیل کر مجھے کیا ملے گا، یہ اس کے ذہن کی سوچ ہے، اور اسی سوچ سے وہ نکل رہا ہے۔ اگر وہ زیادہ جنگوں میں اپنے آپ کو ڈالتا، ملک کے حالات خراب ہوتے، اس کی اکانومی ڈاؤن ہوتی، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو اپنے ملک کو وہ آگے لے کر جا رہا ہے، اور ملک کے حالات کو ابھی وہ کروڑوں اربوں ڈالر افغانستان پہ اس کا خرچ ہوتا تھا، عراق پہ، پوری دنیا کے اوپر جو انہوں نے پیچھے سے جنگ کا آغاز کیا ہوا تھا، تو اس جنگ کو اب وہ ختم کر رہے ہیں، تو لازمی سی بات ہے جو لاکھوں ڈالر ان کے ادھر اخراجات آ رہے تھے وہ ان کی بچت ہوگی، اور وہ ان کے اپنے ہی ملک پہ لگے گا، تو لازمی سی بات ہے ملک اوپر جائے گا۔ یہ جو جنگیں ہیں یہ حالات کو تبدیل کر دیتی ہیں، ملکوں کو نقصان دے دیتی ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمارے جو حالات ہیں یہ پوری دنیا کے ہیں۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا پوری دنیا کے اندر جو دوسرے ملک ہیں ان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا ٹرینڈ آپ کا فنڈامنٹل، اگر آپ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو گورنمنٹ کی سمجھ ہے، آپ ایک بزنس وے سے گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں، ایک سیاسی وے سے نہیں دیکھتے، ایک سیاسی مائنڈ سے نہیں، ایک بزنس مائنڈ سے دیکھتے ہیں، تو آپ کا سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور آج جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس ہمارا جو ڈالر ہے یہ نیکسٹ ٹائم پہ اور ویک ہونے جا رہا ہے۔ اب لازمی سی بات ہے ہر بندے کو پتہ ہوگا ملک کے حالات کیسے ہیں، دوبارہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ ایک الگ چیزیں ہیں، لیکن ملک کا پتہ ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے اور آگے بھی ڈاؤن ہوگی۔ 99% چانس اس ٹائم پہ، 99 نہیں کہہ سکتے، چلو 90% کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہمارے پاس جا رہی ہے وہ مارکیٹ ہمارے پاکستان کی اکانومی کو اور نقصان ہونے والا ہے، نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو جس طریقے سے میں ابھی آپ کو پاکستان کے حالات بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہیں، اور ان کے اندر جو شخص رہتے ہیں ان کو ان چیزوں کا بالکل علم ہوتا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی آپ اگر فاریکس میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پرائس ایکشن کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، فنڈامنٹل کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن ملک کی صورتحال سے سب سے بڑا جو آپ کا پروفیٹیبل وے ہے، جو سب سے اچھی طریقے سے مارکیٹ کو سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ اپنے ملک کی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ پہ ٹریڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کون سا ملک ہے جس ملک میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے۔ ابھی دیکھیں اگر آپ 95%
جو ہمارے پاس ٹریڈرز ہیں، پاکستانی ٹریڈرز ہیں یا انڈین ٹریڈرز ہیں، ان کو ہمارے جو 8 ملک ہیں، اور مجھے بھی 7-8 بڑی کرنسیز ہیں، ان 8 کرنسیز کے جو ملک ہیں، ان ملکوں کے وزیر اعظم، ان کے صدر کا نام پوچھیں، مجھے نہیں علم۔ اللہ عالم آپ میں سے بھی بہت کم لوگوں کو علم ہوگا۔ جب وزیر اعظم کا نام بھی علم نہیں ہے تو اس ملک کی صورتحال کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ تکے پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ہم لوگ شارٹ ٹرم پہ چلتے ہیں۔ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے لیے فاریکس بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کا سب سے زیادہ کون سا ملک ہے جس کے اندر انٹرسٹ ہے۔ کیا امریکہ کے اندر آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ یو ایس کے اندر کام کریں۔ کیا یورو کے اندر آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے؟ اگر آپ کا لندن کے اندر انٹرسٹ تھوڑا زیادہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کے اندر کام کریں۔ تو اس ترتیب سے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کون سا آپ کے لیے بہتر ہے، کون سا ملک بہتر ہے، تو اس ملک کی کرنسیز کو سلیکٹ کریں اور باقی کرنسیز کو چھوڑ دیں۔ 1 یا 2 اور میکسیمم 3 پیئرز آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں اور ان پہ دیکھنا ہے۔ اپنے آپ کے ملک کو دیکھیں، اگر آپ سٹیزن ہیں بہتر، نہیں سٹیزن تو آپ اس ملک کو دیکھیں جس ملک کے اندر سب سے زیادہ آپ کا کام ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے سویپ چارجز سے جان چھڑانی ہے۔ آپ نے بروکر ایسے یوز کرنا ہے جس کے اندر سویپ نہ ہو۔ آپ کی لگی ہوئی ٹریڈ پہ ڈیلی کا سود آپ کے اکاؤنٹ کے واش ہونے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر سویپ نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا سویپ لگ رہا ہے آپ بروکر کو چینج کر لیں۔ اس کے بعد آخری چیز، اگر آپ کوئی بھی کرنسی سلیکٹ کر دیں، اس کے جو معاشی طور پر 4-5 بگ چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ان کو جو وزیر خزانہ ہے، ان کی جو پریس کانفرنس وغیرہ ہوتی ہے، ان کی جو معاشی ان کے پالیسیز ہوتی ہیں، ان کو آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے۔ اور آپ نے اکثر ویب سائٹس ہیں جیسے investing.com ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی وغیرہ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے انگلش جو نا تھوڑا لازمی ہے۔ اور آخر میں ایک چیز کہ ہر بندے کی ایک الگ فطرت ہے۔ آپ کا اکاؤنٹ کے اندر بیلنس کتنا ہے، اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ کے اندر آپ نے جو پیئر سلیکٹ کیا ہے وہ تیز پیئر ہے یا سلو پیئر ہے۔ تیز پیئر پہ چھوٹی ٹریڈ لگائیں، سلو پیئر پہ تھوڑی بڑی ٹریڈ لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ $100 پہ ایک اسٹینڈرڈ لاٹ لگا لیں لیوریج زیادہ لے کر، ایسے کام نہیں کرنا، تکے پہ ٹریڈنگ نہیں کرنی۔ اور 1-2 کرنسی پیئرز آپ نے وہ سلیکٹ کرنے ہیں جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں۔ اگر آپ اس ملک کے اندر نہیں رہتے تو بہتر یہ چیز ہے کہ آپ نے اس کے لیے ان ملکوں کو چننا ہے، ان کرنسیز کو چننا ہے جن 2 کرنسیز میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے۔ تو امید ہے آج کا یہ جو ٹیٹوریل ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کے لیے کون سے بہتر ہے۔ پوری دنیا کے اندر سے لوگ رہ رہے ہیں، تو اس کا جواب میں آپ کو ہر شخص کو ایک ایک کر کے نہیں دے سکتا۔ اگر آپ آسٹریلیا کے اندر رہتے ہیں AUD آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اگر آپ NZD نیوزی لینڈ کے اندر رہتے ہیں آپ کے لیے نیوزی لینڈ بیسٹ ہے۔ آپ لندن میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے ملک کی کرنسی بہتر ہے۔ آپ USA کے اندر رہتے ہیں، امریکہ کے اندر، تو آپ کے لیے US ڈالر بہتر ہے۔ جاپان کے اندر رہتے ہیں JPY آپ کے لیے ہے، اور باقی اسی طریقے سے آپ کینیڈا کے اندر رہتے ہیں تو CAD آپ کے سامنے ہے۔ تو جس پیئرز پہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کی کرنسی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس ملک کی کرنسی نہیں ہے تو جس ملک کے اندر آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہے اور حالات سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو ان چیزوں پہ آپ ان پیئرز پہ کام کریں۔ آپ کا پرائس ایکشن، آپ کے انڈیکیٹر آپ کے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، پہلے نمبر پہ آپ کا جو کرنسی ہے اس کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں آپ جتنے کم کرنسیز پہ کام کریں گے اتنا ہی زیادہ پروفٹ کے چانس ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔